الحمد للہ العلی الکبیر المتعال والصلاة والسلام علی صاحب الشرف والکمال اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت بڑا احسان اور اس کا فضل ہے کہ آج ہم من حیث القوم مجموعی طور پر اپنا 77واں یوم آزادی بڑی تمکنت، خوشی اور وقار کے ساتھ اور احساس تفاخر کے ساتھ منا رہے ہیں۔ اپنے ملک، اپنے وطن، اپنی سرزمین سے محبت، اپنے مولد اور مسکن سے محبت، یہ تو اللہ رب العالمین نے تمام حیوانات کی فطرت میں رکھ دی ہے۔ یعنی روئے زمین پر جتنے بھی حیوانات ہیں اور انسان تو ان میں سب سے اعلیٰ اور اشرف مخلوق ہے، اپنے مولد اور مسکن کی محبت، جہاں وہ پیدا ہوتا ہے، پلا بڑا ہوتا ہے، جہاں وہ رہتا ہے، اپنے گھر سے، اپنے وطن سے، اپنی جگہ سے محبت فطرت میں اللہ نے سما دی۔ یہ ایک چھوٹی سی حقیر ترین مخلوق چیونٹی کو آپ لے لیں، اسے بھی اپنے بل سے محبت ہوتی، وہ وہیں رہنا اور وہیں مرنا پسند کرتی۔ پرندے تغدو خماسن و تروح بتانا، صبح خالی پیٹ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں اور شام ڈھلے اپنے ہی مسکن میں، اپنے ہی گھر میں واپس آ جاتے۔ یہ محبت، اپنے مولد اور مسکن سے محبت انبیاء علیہم السلام کی تعلیمات سے بھی ہمیں ملتی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام بھی اپنے وطن اور اپنے شہر کی محبت میں دعائیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رب اجعل ھذا البلد آمنا، یہ کیا ہے؟ یہ محبت کی دلیل ہے۔ خود امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی کا نزول ہوا، سیدہ ام المومنین امی خدیجہ سلام اللہ علیہا اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی۔ انہوں نے آپ کی بات سنی اور بتایا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ، یہ وہ فرشتہ ہے جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی آیا تھا۔ کہا آپ کو مبارک ہو، یہ نبوت کی دلیل ہے، لیکن آپ کی زندگی میں آگے بڑی مشکلات آنے والی ہیں، پریشانیوں میں آپ گھرنے والے ہیں۔ یا لیتنی اکون جزعا، کاش کہ میں جوان ہوتا، میرے اندر ہمت ہوتی، میں آپ کا ساتھ دیتا، اور کاش کہ اس وقت میں زندہ ہوتا حین یخرجوک قومک من ارضک، جب آپ کی یہ قوم، یہ آپ کے ہی قبیلے والے آپ کو اپنے وطن سے بے وطن کر دیں گے۔ آپ بڑے حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا یہ میرے ہی لوگ مجھے میرے گھر سے نکال دیں گے؟ تو یہ ایک درد تھا، ایک تڑپ تھی، آپ کا اضطراب اور بےقراری تھی کہ میرے ہی گھر سے، میرے مولد اور مسکن سے، جہاں میں پلا بڑا ہوں، جوان ہوا ہوں، یہیں سے مجھے بے گھر کر دیا جائے، پریشان ہو گئے۔ علماء نے لکھا ھذا دلیل علی حب الوطن، یہ تو محبت، وطن کی محبت کی دلیل ہے۔ میرے بھائیوں، جو ارض پاکستان سے ہم اظہار محبت کرتے ہیں، یہ کوئی عصبیت نہیں ہے۔ عصبیت تب ہوتی جب اس کی بنیاد کلمہ طیبہ پر نہ ہوتی۔ ہاں پھر تعصب ہے یہ کہنا کہ ہندوستانی افضل ہے امریکی سے، امریکی افضل ہے اسرائیلی سے، اسرائیلی کہے کہ اسرائیلی افضل ہے کسی جاپانی سے، جاپانی کہے کہ جاپانی افضل ہے کسی چائنا والے سے۔ محض ملک کی بنیاد پر افضلیت کا دعویٰ، یہ عصبیت۔
لیکن پاکستان کے ساتھ محبت چونکہ اس کی بنیاد تعصب نہیں ہے، وہ اس بنیاد پر ہے کہ یہ اسلامی ریاست، اس کا وجود اسلام پر دو قومی نظریے کی بنیاد پر آیا تھا، اور دو قومی نظریہ روز اول سے ہی اس دنیا میں رہا ہے۔ شر اور خیر کی طاقتیں ہمیشہ سے رہی ہیں، نیکی اور بدی کے معاملات ہمیشہ سے نبرد آزما رہے ہیں۔ تو چونکہ اس کی بنیاد دو قومی نظریے پر ہے، ایک طرف ہندو ہے، سکھ ہے، حتیٰ کہ انگریز ہے، ان کا ایک تہذیب ہے، کلچر ہے، تمدن تھا، ان کی اپنی عبادات اور معاملات تھے، اور دوسری طرف بر صغیر کے مسلمان، ان کا پورا دینی تشخص بالکل الگ، ان کا نظریہ الگ تھا۔ تو یہ ان سے الگ ہونے کے لیے، اپنا ایک دینی تشخص برقرار رکھنے کے لیے یہ دیش حاصل کیا گیا، اور اس کے پیچھے لاکھوں لوگوں کا خون شامل ہے، یعنی ان کی قربانیاں شامل ہیں۔ یہ دیش ہمیں یوں ہی پلیٹ میں رکھ کر حاصل نہیں ہو گیا، اس کے لیے ان عزت مآب اور عفت مآب ماؤں بہنوں نے اپنی عزتوں کی قربانی دی ہے، جنہیں کبھی آسمان کے سورج نے بھی نہیں دیکھا۔ اس کی خاطر بچوں کو نیزے کے انی پر پرویا گیا، بوڑھوں سے ان کے سہارے چھین لیے گئے، جوانوں کو قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ ایک لمبی تاریخ ہے، ایک دردناک داستان ہے اس قیام پاکستان کے پیچھے۔ یہ یوں ہی حاصل نہیں کیا گیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ اور شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے فرمودات پڑھیے، ان کے اقوال زرعی پڑھیے، ان کی مختلف مواقع پر تقریریں پڑھیے۔ وہ اس ملک کو اسلامی ریاست بنانا چاہتے تھے، وہ یہاں پر اسلام کا نفاذ کرنا چاہتے تھے، اسے کوئی سیکولر بے دین کوئی ریاست نہیں بنانا چاہتے تھے۔ اس لیے اپنے وطن سے، اپنے اس شہر سے، اپنے ملک سے محبت کرنی ہے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی تعمیر اور ترقی میں حصہ لینا ہے، اس کو کامیاب ریاست کے طور پر لے کر چلنا ہے۔ جتنی اللہ نے صلاحیت دی ہے، قوت دی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صلاحیتیں دی ہیں، اس کے مطابق اس کی تعمیر اور ترقی میں، اس کے امن و استحکام میں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ بدقسمتی کے ساتھ آج اتنے 77 سال سے جو ٹولہ ہم پر مسلط ہے سیاسی لوگوں کا، ان کی طرف سے یہ توقع کرنا اب بالکل فضول ہے کہ وہ اس کی تعمیر و ترقی میں اور اس کو ایک مثالی وطن بنانے میں وہ کوئی کردار ادا کریں گے، ان سے یہ توقع عبث ہے۔ ان کی پوری تاریخ ہمارے سامنے شاہد ہے کہ جب بھی کوئی کڑا وقت آیا انہوں نے پاکستان کو آگ لگائی۔ یہ سیاسی جماعتوں کا حال ہے جو سب سے زیادہ پاکستان کے خیر خواہ بنتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جب بھی ان پہ کڑا وقت آیا، اللہ رحم کرے میرے ملک پر، اللہ رحم کرے میرے وطن پر، اللہ اسے قیامت تک شاد آباد رکھے، لیکن سیاسی جماعتوں نے ہمیشہ اس کو آگ لگائی ہے۔ جب یہ ابھی مئی کا مہینہ گزرا ہے، ایک لمبی تاریخ ہے مختلف سیاسی جماعتوں کی، انہوں نے قوم کی جو املاک ہیں اس کو نقصان پہنچایا، پاکستان کے ریاستی اداروں پر حملے کیے اور اس کے وقار کو، اس کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ اپنی ضد اور انا کی خاطر یا اپنے ذرا سے نقصان کو دیکھ کر انہوں نے پاکستان کے خلاف ہی خروج کیا ہے، اس کے اداروں کو، اس کی املاک کو نقصان پہنچایا۔ کبھی پارلیمنٹ ہاؤس پر حملہ، کبھی عدلیہ پر حملہ، کبھی پاکستان ٹیلی ویژن پر حملہ۔ یہ حملہ دراصل پاکستان پر ہے، اور کس نے کیا؟ ان سیاسی لوگوں نے کیا جو یہاں قابض ہیں اور حکمران ہیں۔ اور اللہ کا شکر ہے، مجھے فخر کے ساتھ یہ بات کہتے ہوئے خوشی محسوس ہو رہی ہے کہ یہ مذہبی لوگ، یہ کتاب و سنت کو ماننے والے، یہ مذہبی تنظیمیں، مذہبی جماعتیں، یہ سر پر ٹوپی رکھنے والے، یہ رومال رکھنے والے، یہ مولوی حضرات، یہ علماء حضرات جنہوں نے قیام پاکستان میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اور آج تک تاریخ شاہد ہے انہوں نے پاکستان کے
منافی، اس کی ترقی کے منافی کوئی کام اور کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا۔ ہمیشہ محبت کا درس دیا علماء نے۔ دینی مدارس، یہ دینی جامعات، یہاں پڑھنے پڑھانے والے، ہماری مسجدیں، ہمارے مدرسے محبت اور پیغام امن دیتے ہیں، محبت کا درس دیتے ہیں۔ کبھی توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کی سیاست نہیں کی علماء نے، ہمیشہ اسی بات کا درس دیا، لوگوں یہ ہمارا دیش ہے، ہمارا وطن ہے، جینا مرنا بھی ہمارا یہیں پر ہے۔ مذہبی جماعتیں، تنظیمیں، مذہبی لوگ ہمیشہ رواداری کا درس دیتے ہیں۔ یہ اس قابل ہیں کہ ان کو حکومت دی جائے، ان کو اقتدار دیا جائے، اور جن کو اقتدار ملتا ہے وہ ٹوٹے پھوٹے اور جنگ زدہ ملک کو بھی امن و سلامتی کا گہوارہ بنا دے۔ افغانستان کی مثال ہمارے سامنے، جنگ زدہ ماحول میں رہنے والا ملک، لیکن جب قیادت علماء کے ہاتھ میں آئی، دیندار لوگوں کے ہاتھ میں آئی، وہاں امن و سلامتی بھی ہے اور استحکام بھی ہے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، میرے بچوں، آپ نے بھی یہ درس یہاں سے لے کے جانا ہے۔ پاکستان کی سالمیت کے لیے کام کرنا ہے، اس کے تحفظ کے لیے، وقار کے لیے کتاب و سنت کی دولت آپ کے پاس ہے، علماء کی سرپرستی آپ کے پاس ہے، قائدین اور اکابرین نے آپ کو بتلا دیا کہ محبت کرنا وطن سے یہ دین اسلام کا حکم ہے۔ اللہ کا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کا درس دیا۔ اسلام بھی اس بات کی تعلیم اور تلقین کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے وطن کو شاد آباد رکھے، اسے اللہ تعالیٰ قیامت تک شاد آباد رکھے، اس لیے امن و سلامتی کا گہوارہ بنائے، اور اس کی تعمیر و ترقی کے لیے اللہ ہم سب کو اپنا اپنا کردار ادا کرنے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔